جرگے ہیں یا موت کے سوداگر، معاشرہ ہے یا عورت کی قبر، جولائی کا ہر دن، ہر رات، ہر خبر، ایک نئی چیخ، ایک نیا جنازہ، ایک نیا ظلم۔ جولائی پاکستان میں بچیوں، خواتین کے لیے قیامت بن گیا۔ ڈگاری، پیر ودھائی، نوشیر و فیروز میں خواتین ماورائے عدالت قتل۔ اسلام آباد میں گھر کے آنگن میں بہو زندہ جلا دی گئی۔ کراچی میں 2 دن کی دلہن شوہر کی حیوانیت کا شکار ہو گئی۔ قصور میں وحشی درندے نے 3 سال کی بچی کو بھی نہ چھوڑا۔ کراچی سی ویو میں پسند کی شادی کرنے والا جوڑا مار ڈالا گیا۔ عزت کے نام پر رشتے خاکستر ہو گئے، بیٹیاں کم پڑ گئیں، قاتلوں کی تعداد بڑھ گئی۔ سوات میں مدرسے کے نام پر ٹارچر سیل چلانے والے مرکزی ملزمان دھر لیے گئے۔ بچے پر تشدد کرنے والا مرکزی ملزم بیٹے سمیت گرفتار۔ مولانا عمر اور بیٹے قاری احسان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایس پی نے بتایا، باپ بیٹے پر 14 سالہ فرحان کو تشدد کر کے قتل کرنے کا الزام ہے۔ واقعے میں ملوث 10 ملزمان کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ ٹیرف سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب تجارتی مذاکرات کے لیے امریکہ روانہ۔ دورے میں پاک امریکہ ٹریڈ ڈائیلاگ پر حتمی بات چیت ہوگی۔ تجارتی معاہدے سے دونوں ملکوں کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان 2 طرفہ تجارت کو روایتی اور غیر روایتی شعبوں تک بڑھانا چاہتا ہے۔ وزیر خزانہ کا دورہ تجارتی تعلقات مضبوط بنانے کی کڑی ہے۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے اقوام عالم کی بیٹھک۔ سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں اقوام متحدہ کی اہم کانفرنس۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا، کانفرنس مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی عالمی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ کانفرنس سے عالمی قراردادوں پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہوگی۔ سیکرٹری جنرل UN انتونیو گوتریس نے کہا، غزہ میں تباہی ناقابل برداشت ہو چکی، اب اسے روک دینا چاہیے۔ 2 ریاستی حل ہی عالمی قوانین کے مطابق پائیدار فریم ورک ہے۔ 2 ریاستی حل سے تنازع ختم ہو سکتا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم نے کہا، عالمی فورسز کو فلسطینی ریاست میں سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا جائے تو ہم تیار ہیں۔ سیز فائر کا نفاذ پورے فلسطین میں ہونا چاہیے۔ ہمارے لوگوں کو تحفظ دیں۔ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے ایکس پر لکھا، کانفرنس میں فلسطین کے حوالے سے پاکستان کے دیرینہ، اصولی اور مستقل مواقف کا اعادہ کریں گے۔ غزہ میں اس وقت صورتحال بہت خراب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراف، کہا چاہتے ہیں بچوں کو غذا ملے۔ غذائی اشیاء کے لیے امریکہ نے $6 کروڑ دیے ہیں۔ ضروریات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر بھی ذمہ داری ہے۔ اسرائیل کے شہری یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فکر مند ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا، اس وقت غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر غزہ میں سیز فائر کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ غزہ میں امدادی ٹرکوں کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ غزہ میں بھوک اور افلاس کے ڈیرے، غذائی قلت سے مزید 5 بچے دم توڑ گئے۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے دوران غذائی قلت سے شہید افراد کی تعداد 133 ہو گئی۔ شہداء میں 87 بچے بھی شامل۔ صہیونی فورسز کے حملے بھی جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 88 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 374 زخمی۔ بین الاقوامی دباؤ پر اسرائیل نے غزہ کی راہداری کھول دی۔ مصر سے امدادی سامان کی ترسیل۔ اردن اور متحدہ عرب امارات نے فضا سے غزہ میں امداد گرائی۔ پنجاب اسمبلی میں پھر ہنگامہ آرائی، ارکان میں ہاتھا پائی۔ پی ٹی آئی رکن خالد نثار نے حکومتی رکن حسان ریاض کو تھپڑ مار دیا۔ لیگی رکن حسان ریاض نے بھی اپنے دفاع میں ہاتھ چلائے۔ اس دوران دیگر ارکان اسمبلی اپنی سیٹوں سے اٹھ کر آ گئے۔ دونوں کو مزید لڑائی سے پہلے ہی روک لیا۔ ہاتھا پائی سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے پر آوازیں کسیں، جس کے بعد خالد نثار اٹھ کر حکومتی بینچز پر گئے اور حسان ریاض کو تھپڑ مارا۔ ہنگامہ آرائی کے باعث قائم مقام اسپیکر کو 5 منٹ کے لیے اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ ظہیر اقبال نے کہا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی جگہ ہے، کوئی کبڈی کا میدان یا سبزی منڈی نہیں۔ آج کا دن پنجاب کی پارلیمنٹ کا سیاہ دن ہے۔
قائم مقام اسپیکر نے اپوزیشن رکن خالد نثار ڈوگر کو 15 سیشنز کے لیے معطل کر دیا۔ اپوزیشن نے احتجاجاً اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایوان کے اندر کی گرما گرمی کے بعد ایوان کے باہر بھی لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے کو غلیظ گالیاں بکی گئیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بھچر اور احمد چٹھا کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے نشستیں خالی قرار دے دیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلوں کے بعد تینوں کو نااہل قرار دیا گیا۔ 9 مئی کیس میں اے ٹی سی نے تینوں ارکان کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے، یہ ناانصافی بند ہونی چاہیے۔ ہم پہلے ہی کہتے رہے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے خلاف جانبدار ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے اعجاز چودھری، احمد چٹھا اور ملک احمد بچر کو اے ٹی سی سے سزا ہوئی، عدالت کا فیصلہ تاحال برقرار ہے۔ بھارت نے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کر دیا۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت کا آپریشن مہادیو کے نام سے نیا ڈرامہ۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں جعلی مقابلے میں 3 افراد کو ہلاک کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے فوراً ہی ہلاک افراد کو دہشت گرد اور پاکستانی قرار دے دیا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے آپریشن مہادیو کا مقصد تحریک آزادی کشمیر کو کچلنا اور بھارت میں اندرونی سیاسی ساکھ بحال کرنا ہے۔ بھارت کی کوشش ہے آپریشن مہادیو کو کامیاب دکھا کر آپریشن سندور کی خفت مٹائی جا سکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا تھا 723 پاکستانیوں کو بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید کر رکھا گیا ہے۔ بھارتی لوک سبھا میں آپریشن سندور پر بحث۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ راج ناتھ نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے آپریشن روکنے کے لیے کہا تو راہل گاندھی نے پوچھا آپریشن روکا کیوں؟ راہل گاندھی کے سوال پر راج ناتھ سے جواب نہ بن پڑا۔ کانگریس رہنما گورو گوگی نے کہا جواب دو، دہشت گرد پہلگام کیسے پہنچے؟ پاک بھارت جنگ نہ رک پاتا تو ابھی تک جاری رہتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ بندی پر 28واں بیان۔ برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد گفتگو میں کہا 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں۔ دونوں ملکوں کی قیادت کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے اب تک 6 جنگیں رکوائیں۔ پیوٹن کو بھی یوکرین سے ڈیل کرنے کا وقت دے چکا ہوں۔ پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ سابق بھارتی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے مودی سرکار کے بیشتر روپا دعووں کے بقیے ادھیڑ دیے۔ کہا حملہ آور دراصل بھارتی شہری تھے جنہوں نے بھارت کے اندر سے ہی دہشت گردی کی تربیت حاصل کی تھی۔ مودی حکومت میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ بتا سکے اتنے ہفتوں میں کیا تحقیقات کی، کیا دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی، کیا یہ جان پائے کہ دہشت گرد کہاں سے آئے تھے۔ مقامی دہشت گرد بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ کیوں فرض کرتے ہیں کہ دہشت گرد پاکستان سے ہی آئے ہیں؟ بھارت کے سابق وزیر داخلہ کا بیان بھارت کے پاکستان پر الزامات کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی اور سینیٹر شری رحمان کا رد عمل۔ کہا چدمبرم نے مودی سرکار کو آئینہ دکھایا۔ بھارتی حکومت حملہ آوروں کی شناخت چھپا رہی ہے کیونکہ وہ بھارتی شہری تھے۔ بھارتی حکومت پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات سے اس لیے خوفزدہ ہے کیونکہ سچ سامنے آ جائے گا۔ پہلگام حملہ بھارت کی ریاستی ناکامی کا نتیجہ ہے۔ مودی حکومت پاکستان پر الزامات کے بجائے اندرونی ناکامیوں کا جائزہ لے۔ کراچی، ملتان، فیصل آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی قیمت نے ڈبل سینچری کر دی۔ شہریوں کو حکومت کے مقرر کردہ نرخ پر چینی دستیاب نہیں۔ شہری کہتے ہیں سرکاری نرخ کے نام پر عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ مہنگی چینی بیچنے پر پنجاب میں 3 روز کے دوران 857 دکاندار گرفتار، 135 مقدمات درج ہوئے۔ شہباز شریف کا بیٹا شوگر مل کا مالک ہے۔ جب وزیر اعظم چینی سے متعلق فیصلے کرتے ہیں تو کیا یہ مفاد کا ٹکراؤ نہیں؟ اسحاق ڈار شوگر ایڈوائزری بورڈ میں ہے، کیا یہ نظر نہیں آتا؟ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس۔ کہا
शहबाज शरीफ के होते हुए चीनी बरामद भी हुई और महंगी भी। जिस महीने क्रशिंग शुरू होनी है उसी महीने चीनी क्यों बरामद करते हैं? मुझ पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं, सबूत है तो पेश करें वरना मुआफी मांगे। तारिक फजल चौधरी को नोटिस जरूर भेजूंगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन नहीं है, रिकॉर्ड चेक करके बात करनी चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मिफ्ताह इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही, बगैर तहकीक बात करना और बिला जवाज इल्जाम लगा देना दुश्मन का एजेंडा होता है। मिफ्ताह इस्माइल वजीर खजाना रह चुके हैं, उन्हें ये बात जेब नहीं देती। आफिया सिद्दीकी के लिए पाकिस्तान सिफारती और कानूनी जो मदद कर सकता है कर रहा है। इसहाक डार ने भी कहा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत डिजिटल अदायगी रकम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई कर रही है। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फरोग में मदद मिलेगी। कैशलेस डिजिटल इकानमी पर इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बुनियादी असास अवाम को बगैर इजाफी अखराजात सहूलत देना है। मईशत की डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकानमी के लिए सूबाई हुकूमतें ताउन करें। डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मौसर बनाया जाए ताकि अहदाफ मुकर्ररा वक्त पर हासिल हो। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई लड़की के कत्ल की तहकीकात, कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक के लिए नमूने भी लिए गए। जिरगे के सरबराह हस्मतुल्लाह समेत मजीद 3 मुल्जिमान की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी। मकतूला का ससुर, वालिद, चचा, गोरकन, सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी और रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार हैं। मुल्जिमान का रिमांड लिया जाएगा। नौशेरो फिरोज में ज्यादती का शिकार 13 साल की लड़की का कत्ल। मोहब्बत डेरो के वडेरे ने जिरगे का एतराफ कर लिया, कहा मकतूला के वरसा मेरे मुलाजिम हैं, मामले के बाद मेरे पास आए और फैसले का इसरार किया। लड़की बतौर अमानत मेरे पास नहीं थी, मौत कैसे हुई मालूम नहीं। मकतूला के वरसा का कहना है 2 हफ्ते कबल करीबी रिश्तेदारों ने इज्तिमाई ज्यादती की थी। मुतासिरा लड़की को जिरगा होने तक वडेरे के पास रखा गया था। खातून को ज्यादती करने वाले मुल्जिमान अगवा करके ले गए, कत्ल करके लाश घर के करीब फेंक कर फरार हुए। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत नींद की जायद गोलियां खाने से हुई। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जिस्मानी रिमांड के लिए कल अदालत में पेश किया जाएगा। कसूर में छोटी बच्ची से नाजेबा हरकत करने वाला मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। वाक़या इनायत कॉलोनी में पेश आया। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि गली में खेलती बच्ची से मुल्जिम ने गैर अखलाकी हरकत की। पुलिस ने बताया मुल्जिम नासिर अली उकाड़ा का रहने वाला और मजदूरी करता है। मुल्जिम को गुज़िश्ता रोज अवाम ने पकड़ा। शहरियों के तशद्दुद पर मुल्जिम ने पिस्तौल निकालने की कोशिश की तो गोली चल गई जो उसके नाज़िक और इस साल जश्न आज़ादी मार्काए हक के थीम से शायाने शान तरीके से मनाया जाएगा। इमारतों को खूबसूरत रोशनियों से मुज़य्यन किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का जश्न आज़ादी की तक़रीबात से मुताल्लिक़ इजलास में इज़हार ख्याल, कहा महकमा सकाफत की जानिब से 13 अगस्त को अवामी कॉन्सर्ट और फायरवर्क्स, CVO और शारा फैसल पर रैलियां निकाली जाएंगी। MQM पाकिस्तान का भी 1 से 14 अगस्त तक यौम आज़ादी की तक़रीबात करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा दुश्मन के खिलाफ जंग में कामयाबी के बायस इस 14 अगस्त की अहमियत ज्यादा है। यौम आज़ादी मार्का हक के साथ अहमियत रखता है। पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। तंजीमी शोबाजात, मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक होंगे। यकमता 14 अगस्त मार्का हक तकरीबात भरपूर कौमी जज्बे से मनाई जाए। गवर्नर सिंध की स्कूल्स डायरेक्टर प्रिंसिपल्स एसोसिएशन अहदेदारों से मुलाकात में हिदायत, कहा स्कूल कॉलेजों में तमाम तकरीबात मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़्क़िद की जाएं, बच्चों और असातिज़ा की भरपूर शिरकत यकीनी बनाई जाए। तालीमी इदारे अपनी इमारतों को कौमी रंगों से मुज़य्यन करें। नई नस्ल को आज़ादी की जद्दोजहद, कौमी हीरोज़ की कुर्बानियों से आगाह करना जरूरी है। 9 मई के केसेस में बानी PTI की जमानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर।
چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ معطل۔ پشاور ہائی کورٹ نے پولیس کو وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ علی امین گنڈاپور کو مقررہ تاریخ پر متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ میں جسٹس طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم کے اعزاز میں الوداعی تقریب۔ چیف جسٹس پاکستان نے سبکدوش ججز کو عدالتی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا کہنا تھا دونوں ججز پر مشتمل بینچ نے 2220 فوجداری مقدمات کے فیصلے کیے۔ ان کے فیصلے وکلاء برادری کے لیے قیمتی نظائر ثابت ہوں گے۔ پیٹرول بائک کو ای بائک میں تبدیل کرائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سے 1 لاکھ روپے پائیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا اعلان، کہا لائٹ کو LED پر منتقل کریں گے تو کاربن گرین کریڈٹ ملے گا۔ پلان فار پاکستان مریم نواز کا ویژن ہے، 1399 پر فون کر کے مفت پودا حاصل کریں۔ ہم نے 1 ارب سونامی کے جھوٹے نعرے نہیں لگائے، ہر درخت کی مانیٹرنگ کر کے اس کی میپنگ کی ہے۔ میٹھے، رسیلے اور خوش رنگ انگور جن کے خوشے دیکھیں تو منہ میں پانی بھر آئے۔ بلوچستان میں انگوروں کے سب سے بڑے باغ میں 27 اقسام پیدا ہوتی ہیں۔ امریکن ایٹم رائل، ریڈ گلوب، سیڈ لیس، ذائقہ اور مٹھاس میں اپنی مثال آپ۔ 60 سال پرانے قاسم خان باغ کے عالمی معیار کے انگور نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی یکساں پسند کیے جاتے ہیں۔ ورلڈ انڈر 19 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی لگاتار چوتھی کامیابی، ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ تاشکند میں جاری ایونٹ میں پورٹو ریکو کو 3-0 سے پچھاڑا۔ گرین شرٹس کل آخری گروپ میچ میں ارجنٹائن سے مقابلہ کریں گے۔ گرین شرٹس بنگال ٹائیگرز کے بعد مین ان مرون سے مقابلے کو تیار۔ پاکستان ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز کے لیے لارڈر ہل پہنچ گئی۔ کھلاڑی 2 گروپس میں امریکہ پہنچے۔ کھلاڑی کل سے پریکٹس کا آغاز کریں گے۔ 3 میچ کی سیریز جمعے سے شروع ہوگی۔ بھارت اور انگلینڈ کے ٹیسٹ میچ کے دوران پاکستانی شرٹ پہنے شخص کو گراؤنڈ سے نکال دیا گیا۔ پاکستانی کرکٹ فین فاروق نذر نے بتایا میچ دیکھ رہا تھا، سیکیورٹی والوں نے شرٹ ڈھانپنے کو کہا اور بولے شرٹ تبدیل کر لو یا گراؤنڈ سے چلے جاؤ۔ فاروق نذر نے پورے واقعے کی ویڈیو بھی بنائی۔ معاملے پر انگلش کرکٹ بورڈ اور مقامی انتظامیہ کو شکایت کر دی گئی۔